بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ٹائم میں تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو تھا، اس لیے میں نے ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ جوائن کیا ہے۔ اگر کسی کو ایشو آئے تو پلیز اپنا براؤزر ریفریش کر لیجیے گا۔ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ ہم اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے سیشن نمبر 6 میں سورۃ المزمل کی باقاعدہ جو سٹڈی ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 1 کو ہم بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں جہاں علم دے گی وہاں یہ سورت انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بڑھائے گی اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو بھی مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ دل سے ہمیشہ ایک چیز کی دعا کیا کیجیے، جب بھی آپ کسی بھی قرآن کلاس میں جا کر بیٹھیں یا آپ کسی قرآن کی کلاس کو سننا شروع کریں کہ اللہ اس علم کو میرا ایک ٹرانسفارمیشنل جرنی بنا دے۔ بعض اوقات ایک آیت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے لائف چینجنگ امپیکٹ لے کر آ جاتی ہے، ایک آیت ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، اور ایک آیت کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے جو آپ کے دل کے تار چھو جاتی ہے، اور ایسا انسان کے اندر پھر چینج آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے لائف سٹائل میں اللہ کی نافرمانی کی طرف دوبارہ دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ ہمارے دل کی چاہت دیکھ لیتا ہے۔ تو چاہت کے ساتھ علم حاصل کریں، چاہت کے ساتھ سورت کو شروع کریں، پیشن اور شوق کے ساتھ اس کو آگے لے کر اپنی زندگی میں چلنے کے ارادے سے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر اس کو آپ کی اور میری کوئی ایک بھی عمل کی حالت پسند آ جاتی ہے، وہ پوری ایگزسٹنس ہماری جو ہے، پوری ایگزسٹنس ہماری بدل سکتا ہے۔ اور ہماری ایگزسٹنس صرف اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، ہماری ایگزسٹنس میں عالم میں برزخ بھی ہے، ہماری ایگزسٹنس میں آگے روز محشر بھی ہے، اور ہماری ایگزسٹنس میں پھر اس کے بعد آگے کے معاملات جنت اور دوزخ کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے دوزخ کے عذاب اور اس کی سزاؤں اور اس کو دیکھنے سے محفوظ رکھے۔ بس اللہ سے وہ لمحہ مانگیں جو لمحہ آپ کے دل میں اس اسلام کی، اللہ کی محبت کو ایسا انکلکیٹ کر دے، ایسا انگرینڈ کر دے کہ آپ اس کے بعد پیچھے کبھی مڑ کر اپنی زندگی میں نہ دیکھیں۔ آپ کو اتنا ہمت اور حوصلہ یہ قرآن دے کہ آپ کی زندگی کے پیٹرنز کیسے بھی ہوں، آپ کا رب سے توکل شیٹرڈ نہ ہونے پائے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے نا کہ مجھے کن سے کر تو قریب تر، کن مطلب کلمہ کن جو قرآن میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے کسی کام کے لیے کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔
تو شاعر کہتا ہے مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ جس کو آخرت کا کریونگ اور جس کو آخرت کے محل بنانے کی کریونگ اور آخرت کے اجر سمیٹنے کی کریونگ ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا میں بڑی بڑی مشکلات جھیل جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس صورت کے ذریعے ہمیں ایمان کی وہ طاقت دے دے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں رہیں، خواہشات کو تھام کر رہیں، ہمت کے ساتھ رہیں اور ایمان کی طاقت کے ساتھ رہیں۔ آیت نمبر 1 سورت المزمل کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، یا اے چادر میں چھپ جانے والے، یا ایہا المزمل۔ اس آیت کا پہلا ایکسپلینیشن جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گی وہ ہے فلسفہ اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی we are discussing first explanation of first ayah, the philosophy of names of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یا ایہا المزمل میں پکارا گیا ہے۔ اب الحمدللہ پچھلی کلاسز، پچھلے سیشنز جو ابھی ہم نے کیے ہیں اس کے تعارف میں سورت کے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک سورت کو سائملٹینیسلی ہم شان نزول کے ساتھ ساتھ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تعویل عام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق نکلتا ہے۔ تو ہم سائملٹینیسلی شان نزول جس کو آپ تعویل خاص کہتے ہیں اور جنرل مفہوم جس کو آپ تعویل عام کہتے ہیں، ہم اس کو ساتھ ساتھ لے کر ہی چلیں گے اور اسی طرح سے ہم انشاءاللہ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ہم پہلی آیت پر فوکس کرتے ہیں تو جو شان نزول ہے جس کو آپ تعویل خاص کہتے ہیں، اس میں یا ایہا المزمل، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی رسول اللہ کو چادر لپیٹنے والے کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس لیے ہمارا پہلا ایکسپلینیشن ہے فلسفہ اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورت کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو پکارنے سے اور بہت ہی محبت سے پکارنے سے ہوا ہے، اور محبت سے پکارنے کا اینگل جو ہمیں نظر آیا ہے وہ ہمیں لفظ المزمل سے نظر آیا ہے، اس لیے کہ لفظ مزمل جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض اسکالرس کے نزدیک نام ہے اور بعض اسکالرس کے نزدیک آپ کا کریکٹرسٹک یا آپ کی صفت یا آپ کا نک نیم ہے۔ اٹس ناٹ دا جس کو آپ اسم علم کہتے ہیں۔ آپ میں سے جو عربی گرامر کی اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ ڈفرنس سمجھ سکتے ہیں، دا نک نیم اینڈ دا اسم علم، دیز آر دا ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ جیسے کہ آپ کا نام ہے مثال کے طور پر شازیہ، سو عربی زبان میں شازیہ ول بی اسم علم، اور اگر آپ کی امی آپ کو محبت میں شاز کہتی ہیں یا شاز کہتی ہیں، کچھ بھی کہتی ہیں، تو وہ آپ کا نک نیم ہے۔ اٹ ول ناٹ بی یور اسم علم، اٹ ول بی یور لقب، یور ٹائٹل، یور کنیت، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے، جو آپ کو ریلیٹیبل لگے، لیکن وہ آپ کا ایک ٹائٹل ہوگا، وہ آپ کا نام نہیں ہوگا اگر آپ کی امی آپ کو شاز کہتی ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ میں بے شمار صفات تھیں، آپ کے بے شمار کریکٹرسٹکس تھے، اور آپ کے کئی ٹائٹل آپ کو قرآن میں مل جاتے ہیں۔ تو اس کانسیپٹ کو یہاں سمجھ کر پھر آگے بڑھنا ضروری تھا، اس لیے میں نے فلسفہ اسماء رسول جو ہیں وہ ایکسپلینیشن میں سب سے پہلے رکھے ہیں۔ کلاسیکل اسکالرس کو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں، اب آپ سب بہنوں کو کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ جب میں کلاسیکل اسکالرس کہتی ہوں تو میں ارلی جنریشن کے اسکالرس کہتی ہوں، اور خاص طور پر میں ان اسکالرس کو اسٹڈی کر رہی ہوتی ہوں جو کہ جن کی تفسیر عربی زبان میں موجود ہیں، اس لیے کہ ابھی بھی ایک بڑا کانٹینٹ عربک لینگویج کا، علم کا ابھی تک ماسس آف دا امہ کی طرف سے ٹیپ نہیں ہو سکا ہے۔ شاید لینگویج بیریئر ہے اس وجہ سے نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال ایک علم کا خزانہ وہاں بھی موجود ہے۔ تو جب ہم کلاسیکل اسکالرس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ہم اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پرومیننٹلی 8 سے 10 کتابیں عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء پر آپ کو ملتی ہیں۔ پھر مزید یہ کہ آپ بہت سی سیرت کی کتابوں میں چیپٹرز دیکھتے ہیں،
ان چیپٹرز کے اندر جو ہیں وہ رسول اللہ کے اسما پر، آپ کے ناموں پر گفتگو کی گئی ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا فلسفی کا معاملہ آتا ہے تو دو پرومیننٹ اوپینینز ہیں جو امنگ مسلم امت موجود ہیں. بہتر ہے کہ علم حاصل کرنے والوں کو اس اوپینین کا پتہ چل جائے تاکہ جب ہمارے سامنے بھی یہ بات آئے تو ہم نہ صرف اس کو کمپریہینڈ کر سکیں بلکہ سائملٹینیسلی ہم اس سے فائدہ مند چیز کو پک کرتے ہوئے اپنے علم کے میدان میں آگے بڑھ سکیں. دو رائے جو آتی ہیں اس میں سے پہلی رائے یہ آتی ہے کہ بعض اسکالرس کا، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں آنے والی جو صفات ہیں، یعنی جو آپ کے لقب ہیں، جو آپ کے ٹائٹلز ہیں یا جو آپ کے نک نیمز بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے آپ کو پکارا ہے، وہ پہلا اوپینین یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی شمار ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اس پہلی رائے کو دیکھیں تو سورۃ المزمل میں جو پہلی آیت ہے یا ایھا المزمل، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو پکارا ہے مزمل کہہ کے، اس رائے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہو گیا مزمل. سمجھ آئی؟ تو جب آپ اس پیٹرن پر، اس رائے پر سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا نام ہے. ہاں یہ بات کنفرمڈ ہے کہ ظاہر ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں صفاتی نام، ان میں وہ تمام آپ کو ایسپیکٹ اللہ کی ذات میں ملتے ہیں جو اللہ کے صفاتی نام ہیں. سیم تھنگ یو کین اپلائی ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نک نیمز بھی ہیں وہ آپ پر بفٹڈ ہیں، پراپرلی آپ کے اوپر جو ہیں وہ سیٹ ہوتے ہیں. پہلی رائے کے مطابق مزمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شمار کیا جاتا ہے. دوسری رائے اسکالرز کے نزدیک جو آتی ہے، اور یہ آپ کو کلاسیکل اسکالرز میں بہت زیادہ ملتی ہے، وہ تھوڑا سا الگ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جن کو آپ اسم علم کے طور پر لیتے ہیں وہ الگ ہیں، اور جو آپ کی صفات ہیں جن میں آپ کے ٹائٹلز آ جاتے ہیں، جن میں آپ کے مختلف نک نیمز آ جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں پکارا ہے، وہ کہتے ہیں وہ الگ ہیں. تو اسم علم کے طور پر اس رائے کے مطابق چند نام ہیں جن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے طور پر لیتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب آپ رسول اللہ کے نام کی بات کریں تو صرف آپ کو انہی ناموں کی بات کرنی چاہیے جو کہ اسپیسیفک ہیں، اللہ تعالیٰ نے یا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو احادیث میں بتا دیے ہیں یا وہ قرآن میں آپ کے نام کے طور پر آئے ہیں. باقی کو ٹائٹلز، باقی کو نک نیمز، باقی کو آپ کے صفاتی نام کنسیڈر کرنے چاہیے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہے لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. انا محمد، میں محمد ہوں. وَأَنَا أَحْمَدٌ، میں احمد ہوں. وَأَنَا الْمَاحِي، ماحی میم الف ہا حلوے والی ہا جو ہوتی ہے، ماحی. الَّذِي يَمْحُ اللَّهَ بِيَ الْكُفْرَ، آپ نے ماحی کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ ماحی کیا ہے، کہ ماحی ہوتا ہے مٹانے والا. میں کس چیز کو مٹانے والا ہوں؟ He gave the clarification of his name. اس لیے کہتے ہیں کہ ناموں کو با مقصد رکھنا چاہیے جن کے خوبصورت میننگز ہوں تاکہ آپ کے نام کا اثر آپ کے اوپر بہترین طریقے سے آئے. اینڈ اٹس اے فیکٹ کہ آپ کے نام کا امپیکٹ آپ کے اوپر آتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم آتا ہے. اف اٹس ناٹ 100% دین موسٹ آف دا ٹائم آپ کے نام کا امپیکٹ آپ پر آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا محمد، انا احمد، ان دونوں میں پریز کا، تعریف ہونے کا ایلیمنٹ آتا ہے. وَأَنَا الْمَاحِي، اور آپ نے کہا میں مٹانے والا ہوں. کس چیز کو مٹانے والا ہوں؟ الَّذِي يَمْحُ اللَّهَ بِيَ الْكُفْرَ، یعنی اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا. اور پھر آپ نے اپنا اگلا نام بتایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں جمع کرنے والا ہوں. کس چیز کو جمع کرنے والا ہوں؟ آپ نے اس کو بھی ڈیفائن کیا. الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسَ عَلَيَّ قَدَمِي، اللہ تعالیٰ انسانوں کو قیامت میں میرے پیچھے پیچھے جو ہیں وہ جمع کریں گے. اور پھر 5واں نام آپ نے اسی حدیث مبارکہ میں اپنا بتایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں. یعنی عاقب آپ نے پھر ڈیفائن کیا کہ اب میں
خاتم النبیین ہوں، میں پیچھے آنے والا، مطلب آئی ایم دا لاسٹ ون، اور اب میرے بعد کوئی نیا پیغمبر اس دنیا میں، کوئی نیا نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ سو اسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس کر کے جو سیکنڈ اوپینین ہے کلاسیکل اسکالرس کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے نام بس یہی ہیں جن کو آپ نے اپنے ناموں کے طور پر اس حدیث میں مینشن کر دیا، باقی جتنے بھی قرآن میں آپ کو پکارنے کے لیے الفاظ آئے ہیں یا جو احادیث میں آگے پیچھے احادیث قدسی میں آئے ہیں، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو مینشن کرتے ہوئے آپ کے نک نیمز، آپ کے ٹائٹلز، آپ کے القابات ہیں۔ تو اگر آپ پہلی رائے دیکھیں تو سب اللہ کے رسول کے نام ہیں، اگر آپ دوسری رائے دیکھیں تو صرف یہ 5 آپ کے نام ہیں، باقی آپ کے ٹائٹلز ہیں۔ تو اگر پہلی رائے کے مطابق میں آپ سے پوچھوں کہ پہلی رائے کے مطابق یا ایھا المزمل میں المزمل کیا ہوگا، تو آپ کہیں گی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، اور اگر میں کہوں دوسری رائے کے مطابق کیا ہوگا، آپ کہیں گی یہ آپ کا نک نیم، آپ کا ٹائٹل ہو جائے گا، اور جو نام ہے آپ کے وہ دوسری رائے کے مطابق صرف 5 آتے ہیں۔ اب میری بات جو غور سے سننے والی ہے، دس از دا پوائنٹ کہ جس کو آپ نے اب سمجھنا ہے۔ اب آپ نے یہ بات جان لی کہ کچھ اسکالرس کے نزدیک صرف 5 آپ کے اسم علم آپ کے نام ہیں، باقی آپ کی صفات ہیں، یا وہ آپ کے نک نیمز ہیں، یا وہ آپ کے ٹائٹلز ہیں۔ اب آپ سے آج کے بعد کوئی پوچھتا ہے کہ تم نے دیکھا ہے مصحف میں ایک طرف جب آپ جیسے بائنڈنگ کھولتے ہیں مصحف کی، قرآن کی، تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز لکھے ہوتے ہیں، اینڈ ایٹ دا بیک اینڈ سیکنڈ سائڈ آف دا بائنڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام تحریر کیے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر جن بہنوں کے پاس سب کانٹیننٹ والا قرآن ہوگا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ اپنی جلد کھولتے ہیں، بائنڈنگ کھولتے ہیں، تو پہلی بائنڈنگ میں بفور گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا فرسٹ پیج آپ کو وہاں پر 99 نیمز آف اللہ تعالیٰ اسماء حسنہ ملتے ہیں، اور جب آپ اپنا قرآن مکمل کر کے اینڈ بائنڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو ایٹ دا لاسٹ ایج آف دا بائنڈنگ آپ کو اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ اب آپ کہتی ہیں کہ اچھا یہ تو 99 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہاں سے آ گئے، حدیث میں تو صرف 5 آئے ہیں۔ اب آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، بینگ مائی اسٹوڈنٹ، بینگ قرآن اینڈ اسلام اسٹوڈنٹ؟ کیا آپ یہ کہیں گی کہ یہ جو باقی 99 نیمز یہاں لکھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے، ان میں سے صرف 5 آپ کے نام ہیں، باقی سب غلط ہیں، نام نہیں ہیں؟ یا یہ کہیں گی کہ مصحف کے آخر میں ان کو اس طرح پرنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ یا آپ یہ کہیں گی کہ یہ سارے نام ان 5 ناموں کے علاوہ جو صحیح بخاری میں آئے ہیں، باقی یہ سارے نام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں؟ نہیں، a big no۔ آپ ان میں سے نہ یہ کہیں گی کہ یہ غلط ہے، آپ نہ یہ کہیں گی کہ یہ نام اس طرح نہیں ہونے چاہیے، نہ آپ یہ کہیں گی کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ تحمل سے ایک طالب علم والا جواب بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آپ سمپل کہہ سکتی ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 99 نیمز جو ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں، آپ کہیے ایکڈیمکلی علمی لحاظ سے 2 آراء ہیں، کچھ کے نزدیک یہ 99 نیمز ہیں، کچھ کے نزدیک ان میں سے صرف 5 نام ہیں اسم علم والے، اور باقی جو ہیں وہ آپ کے ٹائٹلز ہیں، آپ کی صفات ہیں۔ اب اس جواب کے اندر آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا، اور جب آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا اور آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں نے 2 آراء کلاسیکل اسکالرس کی آلریڈی رکھ دی ہیں، تو اب آپ کو اپنی وسعت خود نظر آ رہی ہے، اب آپ کو اپنے ذہن کی پختگی خود نظر آ رہی ہے، اب آپ کے لیے اس علم کے ساتھ تحمل اور برداشت کے ساتھ چلنا خود نظر آ رہا ہے۔ آپ دوسروں پر پھر فتوے نہیں لگاتے ہیں کہ آپ غلط اور میں صحیح، اور آپ دوسروں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ بدعت اور یہ غلط اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ڈائمینشنز گفتگو کے پھر بدل جاتے ہیں، آپ کے اکوموڈیٹنگ ڈائمینشنز ہو جاتے ہیں، آپ کے ایک دوسرے سے ایک فریکوینسی پر آ کر بات کرنے والے ڈائمینشنز ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک اسماء یا فلسفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، یہ بات بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے اس جگہ پر اس کا تذکرہ کر دیا۔ رسول اللہ کے نام ہوں اسم علم کے طور پر، یا آپ کی صفات ہوں، آپ کے نک نیمز ہوں، ان آئیدر وے آپ کی ذات میں وہ تمام خوبیاں امبیڈڈ تھیں جو آپ کے ٹائٹلز ہوتے تھے یا جو آپ کے نام ہوتے تھے۔ جس دن امت میں یہ مزاج ڈیویلپ ہو گیا، امت کی خوبصورتی لٹرلی سپل کرے گی۔ وہ جیسے پانی کا گلاس بھرتا ہے اور آپ بھرتے جائیں تو ایک وقت آتا ہے نا کہ پانی سپل کرتا ہے،
آپ کے ڈیم سپل کر جاتے ہیں اگر بارش زیادہ ہونے لگ جائے. اسی طرح سے خوبصورتی بھی سپل کرتی ہے. And there is no end of the خوبصورتی. Just like there is no end of نیکی, اسی طرح سے there is no end of خوبصورتی. آپ اپنی خوبصورتی, اپنی برداشت, اپنے اندر اپنے کردار کی اعلیٰ ظرفی کو بڑھاتے جائیں. It will spill. And remember the concept of spilling اعلیٰ اخلاقی, اعلیٰ ظرفی, the برداشت, the resilience, the perseverance. جتنا یہ سپل کرتی ہے اتنا یہ فلٹر ڈاؤن کرتی ہے. آج دین والوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اگر انسان صبر نہیں سیکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ دین والا خود ابھی صبر کے اوپر زندگی نہیں گزار رہا ہے. ورنہ ہر دیندار انسان, ہر دین پر عمل کرنے والا انسان, وہ خود صبر کا ایسا ایک پورا ویسل ہوتا ہے کہ اس کا صبر سپل کرتا ہے, اور جتنا صبر سپل کرتا ہے اتنا آس پاس والے لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی مہلت اور اپرچونٹی ملتی ہے. تو اگر امت میں یہ برداشت آئے گی, امت کی خوبصورتی, امت کا صبر, امت کی حکمت, امت کی فراست یہ سپل کرے گی انشاءاللہ. اور اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی ہوتی ہے, اللہ سے حکمت مانگنی ہوتی ہے, اپنے عمل پر جان لگانی ہوتی ہے, اپنے نفس کو بار بار مارنا ہوتا ہے. جیسے مولانا رومی نے کہا ہے, if I'm not wrong, انہوں نے کہا ہے کہ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم آوازیں بلند کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم اپنی آواز سے سامنے والے کو دبا سکتے ہیں, ہم اپنی آواز کی پچ ہائی کر کے جو آرگیومنٹ ہو رہا ہے اس کو جیت سکتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم اپنی آواز کی پچ ہائی کر کے سامنے والے کو شٹ اپ کرا سکتے ہیں, حالانکہ سامنے والا صابر بھی تو ہو سکتا ہے. سامنے والا جو ہے وہ اپنے رب سے لا لگا کر بھی تو بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے سامنے جو ہے وہ کسی بھی ہائی پچ پر بات کر لیں, وہ آپ کو بیک آنسر نہیں کرتا ہے. سو آواز سے نہیں, دلائل سے جو ہے انسان اپنا مقام بلند کرتا ہے. تو اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجئے. پھول بادل کے گرجنے سے نہیں, برسنے سے نکلتے ہیں یا برسنے سے اگتے ہیں. جب بادل برستے ہیں, this is the same analogy جب پانی سپل کرتا ہے, this is the same analogy جب صبر سپل کرتا ہے, جب perseverance سپل کرتی ہے. سو مولانا رومی نے یہی چیز سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں, بادل کے برسنے سے اگتے ہیں. when your صبر will spill over, آس پاس پھول بکھریں گے, آس پاس صبر آئے گا, آس پاس خوبصورتی بکھرے گی. ہاں ٹائمنگز اللہ والے ہوں گے, ہمارے والے نہیں ہوں گے. So if you are really looking forward to see this impact of your sabr, then you have to trust the timings of your Rabb. انشاءاللہ پھر آپ کو وہ یہ خوبصورتی ضرور دکھائے گا. So this was the explanation number 1 of ayah number 1 related to فلسفہ اسماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اگلی ایکسپلینیشن جو ہم اپنی آیت کی کریں گے وہ آیت میں 2 ہی الفاظ ہیں, ایک ہے یا ایوہا اور ایک ہے المزمل. تو المزمل کا ابھی ایک ایسپیکٹ میں نے آپ کو اس وقت بتایا ہے. یا ایوہا کو ہم ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں, then we will again move back on المزمل. یا ایوہا حرف ہے, یعنی کہ قرآن کی ووکیبلری مینلی 3 طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے, یا تو اس میں ناؤنز ہیں یا وربز ہیں یا حروف ہیں. سو یا ایوہا از حروف کی کیٹیگری کا ایک آپ کے سامنے کلمہ. اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو پکارا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے یا ایوہ المزمل کہہ کے, او یو ہو wraps himself in clothing, وہ جو چادر لپیٹ کر لیٹ گیا ہے اس کو پکارا ہے. یا ایوہا اب تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوگا, بٹ آئی وڈ ریئلی لائک کہ آپ اس کو سنیں اینڈ یو ول دین انجوائے وین ایور یو ول ریڈ دس یا ایوہا ان قرآن. پھر اس کے حساب سے آپ اس کو جہاں پہ یہ آیت میں آئے گا آپ اس کو ان مفاہیم کے ساتھ وہاں پر اٹیچ کریں گی, آیت کے آپ کے سامنے رنگ بکھرنے شروع ہو جائیں گے. ان ڈیپتھ اسٹڈی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے شاید ایک ہی صورت ہیں, لیکن اس ایک صورت کا امپیکٹ آپ کی پوری پرسنالٹی پر اتنا اوور پاورنگ ہوتا ہے کہ آپ عمل کیے بغیر, بہتر ہوئے بغیر, ایمان کو بڑھائے بغیر رہ نہیں سکتے. ہو نہیں سکتا کہ آپ رب کی محبت میں آگے نہ بڑھ جائیں. یہ نیچرلی اس علم کا فلو ہے جو بندہ مومن میں آتا ہے. تو یا ایہا کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آتا ہے عربی زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے.
حرف ندا اس کو کہا جاتا ہے، کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سورت مزمل میں کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظر آئے گی۔ آپ کا اللہ کا کسی کو پکارنا اور ٹائٹل دے کر پکارنا، یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں یہ رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہے، وہاں یاد رکھیں ہم اس کے جنرل مفہوم میں جہاں جہاں قرآن نے رسول اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے، جہاں جہاں، وہاں وہاں اسکالرز کہتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتایا ہے کہ دیکھو میں اپنے حبیب سے محبت کرتا ہوں، تم میرے حبیب کے نقش قدم پر چلو گے نا، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے جیسی صفات اپنانے کی کوشش کرو گے، ان کی طرح رب کے سامنے عبد بن کر سبمیشن اختیار کر کے رہو گے، تو رب کو تم پر بھی ایسا ہی پیار آئے گا جیسا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے۔ جیسے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا تھا، اللہ مومنین کی بھی مدد فرماتا ہے۔ تو جب محبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے تو اس ایمان کے ساتھ سنیں کہ جب میں بھی اپنے رب کی خاطر کبھی گھبرا کر پریشان ہو کر چادر لپیٹ کر لیٹ جاتی ہوں، کمفرٹر میں لیٹ جاتی ہوں، بیڈ میں چپ کر کے جا کر لیٹ جاتی ہوں، میرا رب بھی میری اس کیفیت کو جانتا ہے۔ آپ کو یہ دونوں امپیکٹ سائملٹینیسلی لے کر چلنے ہوتے ہیں تاکہ قرآن آپ کو پرسنلائزڈ لیٹرز کے طور پر محسوس ہو سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کو پیار آیا اور اللہ نے ان کو پکارا یا ایھا المزمل۔ یہ جو یا ایھا ہے، اس کا استعمال فی علم البلاغہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اکثر اوقات یہ والا یوزیج اس کا عربی گرامر پڑھنے والوں میں نہیں بتایا جاتا، اس لیے کہ یہ بلاغہ پرسپیکٹو سے ہے۔ بلاغہ پرسپیکٹو is little bit higher in understanding from نحو and صرف۔ نحو is the basic one, then comes the صرف and then comes the علم البلاغہ۔ تو بلاغہ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو یا ایھا ہے، basically this is the combination of two things together۔ آپ بلکہ آپ اس کو چلیں 3 چیزوں کا کمبینیشن انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دس از یا الف یا، آپ کہتی ہیں یا اللہ، آپ کہتی ہیں کسی کو پکارنے کے لیے یا عبد الرحمن، آپ کا بیٹا ہے اس کا نام ہے عبد الرحمن، تو آپ کہتی ہیں یا عبد الرحمن۔ سو دس یا ایھا از دا کمبینیشن آف یا، دس یا ایھا از دا کمبینیشن آف ایو اینڈ دین دا ہا۔ اب آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی جب آپ دیکھیں گی کہ ایو اور یا اپنی اپنی ذات میں حرف ندا ہیں، اور کلاسیکل عربک میں عرب استعمال کرتے تھے ایو کو کسی کو پکارنے کے لیے جو بہت آپ کے قریب ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ آپ کے بیڈ پر آپ کی بہن سو رہی ہے اور آپ نے اس کو اٹھانا ہے، تو اس کا نام ہے آمنہ، آپ کہتے ہیں یا آمنہ۔ آپ جب آپ نے آمنہ کو اٹھانا ہے نا تو آپ کہیں گی ایو آمنہ، عربی زبان میں ایو آمنہ، یہ انداز ہے۔ تو جب کسی کو بہت قریب سے پکارا جاتا ہے تو عربی زبان میں کہتے ہیں ایو۔ اگر کسی ایسے کو پکارا جائے جو تھوڑا دور ہے، ڈسٹنس پر ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں یا۔ آپ کی بہن دور ہے، دوسرے کمرے میں ہے، اوپر ہے، بیڈ روم میں ہے، آپ نے نیچے سے سیڑھیوں سے آواز لگانی ہے، آپ کہتی ہیں یا آمنہ۔ اب اگر عربی زبان میں آپ نے یہ اتنا فرق دیکھ لیا، قریب سے پکاروں گی تو ایو آمنہ، دور سے پکاروں گی تو یا آمنہ، صحیح؟ اینڈ when you will see یا ایھا، سو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کو کمبائن کر دیا، یا بھی آ گیا دور سے پکارنے کے لیے اور ایو بھی آ گیا قریب سے پکارنے کے لیے۔ Now you will feel the beauty of this یا ایھا and you will feel the love of اللہ سبحانہ وتعالی for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملا کر اس یا ایھا کو، یا پلس ایھا کو ایسا بنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بندے، میرے حبیب بظاہر میں آسمانوں پر ہوں، 7ویں آسمان پر میرا اس سے بھی اوپر عرش ہے، آپ بظاہر زمین پر ہیں، مگر میں بہت قریب سے آپ کی کیفیت جانتا ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ کیا قرآن نے کہتا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو؟ کبھی آپ نے یا ایھا الذین آمنو کو اپنے لیے ایک ٹائٹل سمجھ کے اس یا ایھا کے اس امپیکٹ کے ساتھ پڑھا ہے؟
اگر نہیں پڑھا ہے تو آج کے بعد جب بھی قرآن پڑھیں اس امپیکٹ کو محسوس کیجیے گا. یہ محبت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے کہ اے میرے بندے میں ہوتا تو اپنے عرش پر ہوں، ساتویں آسمان سے اوپر، آسمانوں پہ، تم زمین پر ہو. بٹ دا کمبینیشن آف یا ایوہا از ٹیلنگ کہ اللہ اپنی صفات کے ساتھ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے. جب آپ روتی ہیں اور کوئی نہیں جانتا، جب آپ پریشان ہوتی ہیں اور کسی کو علم نہیں ہوتا، جب آپ اداس ہوتی ہیں اور سارے ہنس رہے ہوتے ہیں، جب آپ فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں اور آپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے رب کو پکارتی ہیں، آپ کا رب آپ کو ڈبل محبت سے پکارتا ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. سو آج کے بعد اس قرآن کو ایسے محسوس کریں کہ یہ جیسے اللہ کے رسول کے قلب پر نازل ہوا تھا، اس کا علم آپ کے قلب پر نازل ہو، آپ کے قلب کو منور کر دے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے؟ جس دن یہ نور ہمارے اندر آ جاتا ہے، پہاڑوں جیسا صبر آپ کے اندر آ جاتا ہے. پہاڑ بھی اتنا صبر نہیں دکھا سکتا جتنا مومن دکھا سکتا ہے. اینڈ دس از دی ایسنس آف قرآنک آیت. اس لیے کہ پہاڑ نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کیا تھا، انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی تھی. اکثریت اس ذمہ داری کا بار مکمل ادا نہیں کر پاتے. اللہ کے بندے، چنے ہوئے بندے، ہینڈ پکڈ بندے، مائنر مائنورٹی اس ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھاتی ہے، اور اتنی خوبصورتی سے اٹھاتی ہے کہ وہ خوبصورتی، وہ برداشت اگر پہاڑ پر ڈال دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. دس از دی امپیکٹ. ایک حرف کے اندر اللہ کی محبت کا بہترین اظہار ہے کہ اللہ کے بندے کو کہہ دیا گیا میں اللہ ہوتے ہوئے بھی عرش پر ہوں، اور میرے بندے تو زمین پر ہے، بٹ آئی ایم سو قریب ٹو یو، آئی ایم ویری نیئر ٹو یو. سو دونوں مفہوم جو ہیں ایو اور یا کا، یا ایوہا کے اندر کور ہو رہے ہیں. اور یہ رسول اللہ کو بتایا گیا اس لیے کہ وہ گھبرا رہے تھے، ڈر گئے تھے نا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر. کیفیت ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ان کے ڈر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت محبت سے پکارا اور اپنی ڈیوائن پریزنس کو محسوس کرایا اس یا ایوہا سے. ڈونٹ فرگیٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی. ان کے لیے یہ یا ایوہا کا امپیکٹ نکالنا واز مچ ایزیئر. آپ کے لیے اور میرے لیے تو کتابیں کھنگالنی پڑتی ہیں، پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ یا ایوہا کا مفہوم کیا ہے. صحابہ کرام ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایون قریش مکہ ہوں، ان کو قرآن کے الفاظ کی ڈیپتھس وہی سن کر سمجھ آتی تھی، ان کو ڈکشنریز نہیں کھولنی ہوتی تھی. سو دیر واز دا مقصد جس کی وجہ سے پہلا مخاطب عرب کو بنایا گیا، بیکاز قرآن عربی زبان میں نازل ہو رہا تھا، اور عرب سے بڑھ کر، قریش سے بڑھ کر، باقی قبائل سے بڑھ کر اس عربی زبان کو، اس عربی قرآن کو کوئی اور سمجھ نہیں سکتا تھا. اور آپ کی اور میرے لیے بھی یہ علم کا کھل جانا، علم ہمارے سامنے آ جانا، ہمیں قرآن کے علم کو سمجھنے کے لیے وقت نصیب ہو جانا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مقام اور امتیاز ہے. جب دنیا کے ہجوم میں آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، جب دل بہت کچھ چاہتے ہوئے بھی آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کر سکیں، جب جذبات کا اظہار آنسو کر رہے ہوں، تو ان سب کیفیات میں اپنے رب کو پکار کر اسے بہت قریب محسوس کیجیے. وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ کاؤنسل کرتا ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ ہیلنگ دیتا ہے، وہ ڈھارس بن جاتا ہے، وہ مرہم بن جاتا ہے. وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے بندے کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور جتنا آپ اور میں اللہ کو قریب محسوس کریں گے، یقین رکھیں اتنا بڑا سہارا ہے زندگی کا کہ انسان اپنی زندگی میں وہ جھیل جاتا ہے، وہ برداشت کر جاتا ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کو اپنی ہی ذات، اپنی ہی زندگی، اپنے ہی ماضی پر یقین نہیں آتا. قرآن کو یوں پڑھا کیجئے کہ آپ کو اپنے دل پر نازل ہوتا ہوا محسوس ہو، بالکل جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتا تھا. جب دل پر قرآن کے الفاظ جاتے ہیں، سہارا ملتا ہے، ہمت آتی ہے، ڈائریکٹ کاؤنسل آپ محسوس کرتی ہیں.
مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کے کیا مسئلے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس آواز کے تھرو کسی انسان کو ہمت دے رہا ہے تو وہ یہ آواز نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس نے اصل میں آپ کے لیے انتظام کر دیا کہ آپ کو ہمت دلا دے، آپ کو آپ کے پیروں پر کھڑا کر دے، آپ کو دوبارہ سے زندگی جینے کی ہمت دے کر آپ کو اپنے حالات کو فیس کرنے کے لیے ریزیلینس کے ساتھ کھڑا کر دے۔ تو یہ مفہوم یا ایوہا کے اندر آتا ہے، جس میں لنگوسٹکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ کمبینیشن یا پلس ایو کا مل کر اتنا کمپریہنسو مفہوم دیتا ہے۔ ایک اور ایکسپلینیشن which will be the final explanation of یا ایوہا انشاءاللہ، جب آپ ڈسکرپٹیو وے میں یا ایوہا کا استعمال دیکھتے ہیں عربی زبان میں، تو علم البلاغہ ہی 3 مفہوم واضح کرتا ہے کہ کب کب عرب یا ایوہا استعمال کیا کرتے تھے۔ سو ڈیفینیٹلی جیسے جیسے عرب یا ایوہا استعمال کرتے تھے، بالکل اسی فارمیٹ کے اوپر قرآن نے بھی یا ایوہا کو استعمال کیا ہے۔ ہر جگہ پر تینوں مفہوم اپلائی نہیں کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں کس کو پکارا گیا ہے۔ دیکھیں ایک جگہ پکارا گیا یا ایوہ المزمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر پکارا گیا یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والوں کو، پھر سورۃ الکافرون میں پکارا جاتا ہے یا قل یا ایوہ الکافرون، کافروں کو پکارا گیا۔ تو 3 مفہوم، 3 انداز ہیں جس کے لیے یا ایوہ لایا جاتا ہے۔ نمبر 1 اسکالرز بتاتے ہیں کہ عرب یا ایوہ کا استعمال کرتے تھے۔ نمبر 1 وہی مفہوم ہے جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ رب آسمانوں پر ہونے کے باوجود اپنے بندے کو ایسے پکارتا ہے کہ اس کو اپنے بہت قریب محسوس ہو، تاکہ اپنی قربت کا احساس دلا دے۔ سو پہلا مفہوم وہ جو یا پلس ایو کا مل کر آتا ہے وہی ہے، چاہے وہ یا ایوہ المزمل میں آپ محسوس کریں یا چاہے وہ آپ محسوس کریں کسی کیپیسٹی میں یا ایوہ الذین آمنو کے اندر۔ دوسرا مفہوم وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو ایکسٹرا آرڈینری رسپیکٹ یا مقام دینا ہوتا ہے تو عربی زبان میں یا ایوہا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگین یا ایوہ النبی قرآن میں آتا ہے، یا ایوہ الرسول قرآن میں آتا ہے۔ تو دوسرا امپیکٹ آتا ہے یا ایوہا کا، اس کا استعمال جب کسی کو بہت رسپیکٹ دے کر بلایا جائے گا تو یا ایوہا کہہ کر بلایا جائے گا۔ اور تیسری چیز جو یا ایوہا کے اندر امبیڈڈ ہے، جب کسی سیریس بات کو بتانے کے لیے بلایا جاتا ہے، یعنی وٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو آفٹر دس پکار، دس ول بی سیریس، this will be serious for you, this will be important for you, this will be genuine for you, and this will be a thing which should gain your attention۔ تو جب کسی چیز کو، اہم چیز کو بتانے کے لیے پکارا جاتا ہے، اس وقت بھی یا ایوہا کا استعمال آتا ہے۔ سو نمبر 1 اللہ کی محبت کا اظہار کہ اے میرے بندے میں تیرے بہت قریب ہوں۔ نمبر 2 کسی کو ایکسٹرا رسپیکٹ دینی ہو تو عربی میں یا ایوہا کا استعمال حرف ندا کا کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 جب یا ایوہا کو لایا جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کسی سیریس میٹر کے اوپر بات جو ہے وہ آگے لے کر جائے گی اور واضح کرے گی۔ تو یہ 3 استعمال کلاسیکل عربک میں عرب کرتے تھے۔ قرآن نے بھی اسی طرح سے اس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف آیات کا حصہ بنایا ہے، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے، ابھی تو سورت پوری پڑھی ہے پڑھنے کے لیے، ایک ہی لفظ ہے، رب نے اپنی محبت کا، اپنی اپنائیت کا اور اپنے فضل کا اظہار کر دیا۔ پکارنے کا ٹول ہی اتنا محبت بھرا ہے، مزید ٹائٹل اتنا محبت بھرا ہے، یعنی کہ پکارا بھی محبت کے ساتھ اور نک نیم دے کر پکارا۔ if we will stick to the second rye of scholars کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم علم 5 ہی ہیں اور باقی جتنے بھی نام آئے ہیں وہ اصل میں آپ کے ٹائٹلز ہیں، آپ کے لقب ہیں، آپ کے نک نیمز ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک آیت جس میں صرف 2 الفاظ ہیں، ابھی کوئی بات بتائی نہیں ہے، صرف اللہ کے حبیب کو پکارا گیا ہے، ان دونوں الفاظوں میں اللہ رب العزت کی اتنی محبت ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ پڑھنے والا یہی سمجھ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کی نظر میں ان کی کیا ویلیو ہے، وہ یہی پتہ چل جاتا ہے۔ صرف ٹائٹل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے محبت کے در کھول دیے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جس رب کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے، جس سے اللہ کے رسول محبت کریں گے، کیا اللہ کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟
اور اللہ کے رسول اپنے ہر اس امتی سے قیامت کے دن روز محشر محبت کریں گے جس نے زندگی میں آپ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کی ہوگی۔ ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہ دن جس دن ماں باپ بھی میرے ماں باپ نہیں ہوں گے، بہن بھائی بھی میرے بہن بھائی نہیں ہوں گے، میری سگی اولاد کی طرح نہیں ہوگی، میرا اپنا محبت کرنے والا اسپاؤس میرے اسپاؤس کے طور پر نہیں کھڑا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک ہستی ہوگی جس کو اپنے علاوہ ہر اس انسان کی فکر ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول ان سے محبت کریں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کلمے کے تقاضے پورے کرنے میں اپنی جانیں کھپا دیں، اور جن سے اللہ کے رسول محبت کریں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا نام لے کر اللہ سے کہیں اللہ اس کو بخش دے، اس کی شفاعت کر دے، اور آپ زندگی میں صراط مستقیم پر گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے کرال کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے کبھی تھک کے کبھی زخمی ہو کر کوشش کر ہی رہی تھیں، اور اللہ کو کتنا پیار آئے گا آپ پہ کہ میرے حبیب کی درخواست بھی ہے، ان کی شفاعت بھی ہے، ان کی طرف سے انٹرسیشن بھی آ رہا ہے، اور میں اپنے بندے کی کوشش بھی جانتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ بخشے؟ تو ایک کانسٹنٹ محبت کے در ہیں جو یا ایھا المزمل نے کھولے ہیں۔ اب ہم اگلی ایکسپلینیشن پر انشاءاللہ موو کرتے ہوئے کلمۃ المزمل کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے مزمل کو اس طرح اسٹڈی کیا تھا نا کہ یہ نام ہے یا ٹائٹل ہے، اب ہم اس کی لنگوسٹک اسٹڈی کریں گے مزمل کے لفظ کی۔ آپ اس کے لنگوسٹک میننگز دیکھیں گے کہ اس کا لنگوسٹک میننگ کیا ہے۔ اس کے جو روٹ ورڈز ہیں مزمل کے، جس کو آپ حروف اصلیہ کہتی ہیں عربک لینگویج میں، وہ ز، میم اور لام ہے۔ ز، میم، لام۔ جیسے مزمل میں ز آپ بزنگ افیکٹ کے ساتھ بولتے ہیں، اسی طرح سے آپ جب اس کے حروف اصلیہ بولتے ہیں، روٹ ورڈز بولتے ہیں، تو وہ بھی ز، میم اور لام ہے۔ اب اتنا تو پتہ چل گیا ابھی آج تک کی کلاس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مزمل کے لفظ کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ آپ کا نام ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ آپ کا نک نیم ہے، اے چادر لپیٹ کر بیٹھنے والے، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، یعنی پیار محبت سے اللہ رب العزت نے آپ کو ایڈریس کیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت پرٹیننٹ ایکسپلینیشن آتی ہے جو کہ بعض اسکالرز نے بہت مختصر اپنی تفاسیر میں مینشن کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نک نیم کے طور پر اس کو لیا جائے تو کسی کو نک نیم سے پکارنا یا اس کو پیار بھرے محبت بھرے ٹائٹلز دینا، یہ ایک آپ کے لیے سامنے والے کی محبت کا انتہائی انداز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی آپ کا اپنا ہی آپ کو نک نیم دیتا ہے۔ کوئی باہر سڑک پہ چلتا ہوا آپ سے آپ کا نام پوچھے گا، آپ فرسٹ ٹائم کسی گیدرنگ میں گئی ہیں اور وہ آپ سے آپ کا نام پوچھتے ہیں اور آپ کہتی ہیں میرا نام یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا نام کیا ہے، میں کہوں میرا نام عائشہ ہے، تو آپ پہلی دفعہ مجھ سے مل کے یہ تھوڑی کہیں گے کہ اچھا میں آپ کو آج سے عائش کہوں گی، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ آپ کو نک نیمز وہی دے رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی محبت کے کچھ در کھل چکے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو محبت سے ٹائٹلز دیتا ہے۔ مائیں اکثر اولاد کو کبھی محبت سے کسی نام سے پکارتی ہیں، کبھی محبت سے کچھ کہہ کر ایڈریس کرتی ہیں، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی آپ کا کوئی اپنا قریبی ہے، آپ کے ہسبینڈ ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے والدین ہیں یا آپ کی دوست ہیں، اور وہ آپ کو محبت سے کسی ٹائٹل سے پکارتے ہیں، ریسپیکٹ دیم، ریسپیکٹ دیئر لو فار یو، اس لیے کہ وہ آپ کو محبت سے یہ ٹائٹل دے رہے ہیں۔ جو آپ سے محبت کرتا ہے، جس کے جذبات آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جذبات کی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے، اٹس ناٹ لائک کہ آپ اور میں بالکل ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک مونک مینٹیلٹی کا بنا لے اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہماری کسی دوسرے انسان سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، ہم انسان ہیں، وی آر سوشل اینیملز، ہمیں انسانوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی میں آگے بڑھنا اچھا لگتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے اپنے غم اور اپنے جو معاملات ہیں وہ شیئر کر کے آگے بڑھنا، اس سے ہمیں ہمت ملتی ہے۔ سو ہماری اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، اور جہاں اٹیچمنٹس ہوتی ہیں وہاں ان محبتوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایک دوسرے کو پیار محبت کے ٹائٹلز دیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، عام زندگی میں بھی
اور ایک لینگویج پرسپیکٹو میں بھی، اور چاہے سورت المزمل کے حوالے سے بھی دیکھیں اللہ رب العزت اور رسول اللہ کا تعلق، تو یہ جو ٹائٹلز ہوتے ہیں یہ ایموشنل بانڈ کی مینیفیسٹیشن ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایموشنل بانڈ ظاہری بات ہے اس طرح سے ہم نہیں ریڈ کر سکتے جیسا کہ ہم انسان آپس میں ایموشنل بانڈ کو ریڈ کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، اس کی ذات بالکل الگ ہے، وہ خالق ہے، اس کے معاملات بھی الگ ہیں، بٹ ہم انسان ووکیبلری پوائنٹ آف ویو سے شارٹیج میں ہوتے ہیں، تو ہمیں بہرحال ایموشنل بانڈ کا لفظ یہاں پر بات کو سمجھنے کے لیے اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میں بھی اٹیچ کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز دس از فار اس کہ جہاں ایموشنل بانڈنگ ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبات ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو آپ نک نیم سے پکارتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اپنے ہیں، آپ کے اپنے بہن بھائی ہیں اور آپ ان کو نک نیم سے پکارتے ہیں تو ایک اچھا نک نیم رکھیے، انسلٹنگ نہیں ہونا چاہیے۔ دو، محبت سے پکاریں۔ نک نیم پکارا کیسے گیا ہے، دیٹ کاؤنٹس a lot، دیٹ کاؤنٹس a lot۔ آپ نے غصے میں نک نیم پکارا تو کبھی سامنے والے کو مزہ نہیں آئے گا سن کے، سبھی سامنے والا جو ہے وہ آپ کی محبت کو محسوس نہیں کر سکے گا، لیکن آپ محبت سے پکاریں گی، محبت محسوس کی جاتی ہے، اور محبت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے محبت کا بہترین اظہار کیا اور کہا اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے۔ وہ شان نزول کا پورا کنیکشن اپنے ذہن میں لے آئیے، اللہ کے رسول اس وقت کیوں چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ گھبرا رہے تھے، آپ پر فیئر تھا۔ ہم نے کل بڑی گہرائی میں یہ بات کی تھی کہ چاہے آپ اس میں وہ فیکٹر شان نزول کر لیں نیریشن والا جہاں پر قریش کی مسلمانوں کے اگینسٹ پلاٹنگ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا تھا اور آپ گھر آ کر اپنا کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے، چاہے آپ وہ میننگز لیں، چاہے آپ وہ میننگز لیں جو ہم نے کل دیکھے تھے شان نزول میں، کہ جب آپ کو پہلی وحی کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے جبرائیل نظر آئے اور جبرائیل کے وہاں پر آپ نے ہورائزن پر افق پر 600 پر دیکھے، آپ پھر گھبرا گئے، گھبراہٹ میں گھر آئے اور آپ نے گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑا دیجئے، مجھے اڑا دیجئے۔ سو یہ ایک خوف کی کیفیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے محبت سے آپ کو ایڈریس کرتے ہوئے پکارا، اے وہ جو چادر لپیٹ کر لیٹ گیا ہے۔ اللہ سے ڈر رہے تھے یا حالات سے ڈر رہے تھے یا اپنی ذہنی کیفیت سے ڈر رہے تھے، اللہ نے کاؤنسل کیا، اور جس لفظ سے کاؤنسل کیا وہ اور سپر امیزنگ ہے۔ اس لیے کہ میری اگلی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ عربی زبان میں کور کرنے کے لیے، آپ کسی چیز سے اپنے آپ کو کور کر لیں، اس کے لیے عربی زبان میں 3 الفاظ آتے ہیں، but the word Allah subhanahu wa ta'ala has picked here for Surat Al-Muzammil is actually so profound کہ وہ پورے شان نزول سے مل رہا ہے، پوری کیفیت سے مل رہا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں قرآن کے الفاظ میں سمندر ہے، اس لفظ کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے جو شان نزول کی بات تھی۔ وہ کیفیت جو آپ پر خوف کی آئی تھی وہ اس لفظ میں امبیڈڈ ہے۔ کیسے امبیڈڈ ہے؟ 3 الفاظ آتے ہیں ٹوٹل عربی زبان میں ٹو کور سم تھنگ۔ جیسے ایک لفظ آتا ہے عربی زبان میں ٹو کور سم تھنگ، دس از اے امبریلا ٹرم، براڈ، جس کو آپ اصطلاح عام کہتے ہیں، جو کسی چیز کو کور کرنے کے لیے آتی ہے، یہ ہے استغشا۔ استغشا، حمزہ سین تا غین شین اور چھوٹی یا کر کے لکھتے ہیں۔ استغشا، غین شین یا سے آتا ہے جب ایک چیز دوسرے کو ڈھانپ لیتی ہے، کسی کوئی چیز پردے میں چلی جاتی ہے تو کسی چیز کو کوئی انسرکل کر لیتا ہے، انکمپس کر لیتا ہے۔ غلاف جو ہوتا ہے عربی زبان میں، جو کہ پلو کورز ہوں گے آپ کے یا کشن کورز ہوں گے، ان سب کے لیے استغشا کا لفظ آئے گا۔ جیسے سورۃ ہود میں آتا ہے آیت نمبر 5 میں، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اللہ سے چھپنے کے لیے اپنے منہ چھپاتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ جس وقت وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ اس وقت ان کا چھپا ہوا بھی جانتا ہے اور ان کا ظاہر بھی جانتا ہے۔ تو عربی زبان میں استغشا آتا ہے کسی چیز کو چھپانے کے لیے، کسی چیز کو کور کرنے کے لیے، کسی چیز کو جو ہے وہ کمپلیٹ انسرکل کرنے کے لیے، احاطہ کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ غلاف کے لیے استغشا کا لفظ دیکھتے ہیں۔ پھر دوسرا لفظ عربی زبان میں جو آتا ہے، یہ استغشا والا لفظ بہت پرومیننٹلی آپ میں سے بہت سو کو آتا ہوگا جو لوگ سورۃ نوح
کانسٹنٹلی پڑھتے ہیں. نوح علیہ السلام نے جب اپنی امت پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو جو وہاں کے لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ تر اپنے آپ کو اپنی چادروں سے اپنے کپڑوں سے کور کر لیا کرتے تھے. دس از این ایکسپریشن آف انسلٹ ایکچولی جو نوح علیہ السلام فیس کرتے تھے. آپ سوچیں وہ بات کرنے آتے تھے اور وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور اپنی چادروں کو اپنے سروں کے اوپر لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ جیسے شٹ اپ کال نعوذ باللہ وہ رسول اللہ کو دے رہے ہیں جو اللہ کے رسول نوح علیہ السلام تھے. وہاں آتا ہے سورۃ نوح میں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. اللہ کے رسول تو نوح علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے تاکہ ان کی بخشش ہو جائے. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. اور اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو کور کر لیتے تھے. استغشوا سے وَاسْتَغْشَوْا آ گیا. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور کفر میں ضد میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے تھے. سو نمبر 1 ٹرم عربی زبان میں آتی ہے استغشا. یہاں نہیں آئی یا ایوہا کے ساتھ مستغشی نہیں آیا بلکہ یہاں پر مزمل آیا ہے. جو دوسری اصطلاح آتی ہے ٹو کور ٹو ریپ سم تھنگ وہ آتی ہے ادثرا. وہی جو سورۃ المدثر میں آئی ہے یا ایوہ المدثر. ادثرا آتا ہے گرم چادر لپیٹ کر لیٹنے کو, یعنی کہ جب آپ اپنے آپ کو سردی سے بچانا چاہ رہے ہو, جب آپ اپنے آپ کو خود وارم رکھنا چاہ رہے ہو, جو آپ کا بلینکٹ ہوگا, جو آپ کی کوئلٹ ہوگی, جو آپ کا مثال کے طور پہ کمفرٹر ہوگا, جب آپ سردی سے بچنے کے لیے عربی زبان میں کچھ اوڑھتے ہیں ایسی چیز, اس کو ادثرا کہا جاتا ہے. جو کپڑا آپ اور میں اپنے جسم پر پہنتے ہیں جو ہمارے بدن سے ملا ہوا ہوتا ہے وہ عربی میں شعار کہلاتا ہے, اور شعار کو لگنے والا کپڑا ادثرا کہلاتا ہے. مطلب جب ہم بیڈ میں لیٹتے ہیں تو جب ہم کمفرٹر اوڑھتے ہیں تو آپ کے کپڑے شعار اور جو کمفرٹر ہے وہ ادثرا ہو جاتا ہے. اتنی پیاری ایک اصطلاح آتی ہے عربی زبان میں دثور القلبی. دثور القلبی ادثرا سے بنا ہے جب کسی کی یاد آپ کے دل کو ریپ کر لیتی ہے. دثور القلب کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی آپ کو بہت سخت یاد آ رہا ہوتا ہے, اس لائق کہ بس پھر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے, آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے یا نہیں کھایا ہوا ہے, آپ کو نیند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. کوئی آپ کو بہت شدت سے یاد آ رہا ہوتا ہے, اس کیفیت میں اس کی یاد آپ کے دل کو کور کر لیتی ہے. اس کو عربی زبان میں دثور القلبی کہا جاتا ہے. سو دس از دا سیکنڈ ورڈ جو عربی زبان میں کورنگ کے لیے آتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کوئی سردی سے بچنے کے لیے چادر نہیں لپیٹے ہوئے تھے. کس وجہ سے لپیٹے ہوئے تھے؟ تیسرا لفظ آتا ہے ازملا جس سے مزمل بنا ہے. ازملا کپڑے میں لپٹنا آتا ہے, اور کسی ڈر, کسی گھبراہٹ, کسی کمزوری, کسی پریشانی کی وجہ سے خود کو کسی کپڑے میں چھپا لینا. آپ پتہ ہے خوف میں انسان اپنے آپ کو اپنے بازو اپنے سر پر لے جاتا ہے, اگر اس کے پاس چادر ہو تو وہ چادر سے اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے. سو خوف کی حالت میں خود کو کور کرنے کے لیے ازملا کا لفظ آتا ہے جس سے مزمل بنا ہے. You can see the beauty of selection of words in the کلام اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے چن چن کر ایک ایک لفظ اتنا خوبصورتی سے فٹ کیا ہے کہ جب آپ اس کو سمجھنے بیٹھتے ہیں آیت آپ کے سامنے سمندر کی طرح کھلتی جاتی ہے, مفہوم میں سے مفہوم نکلتا جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ بچپن سے کر رہے تھے. بچپن سے آپ کو برائیوں سے بچایا ہوا تھا. آپ اپنے جو یوتھ تھا اس میں سوچنے سمجھنے والے نوجوان تھے. آپ شروع سے آپ کے کوئی بہت زیادہ دوست نہیں تھے. آپ نے اپنی عمر کے بہت آخری حصے میں آ کے, مطلب جب آپ نے ایمان 40 سال کی عمر کے بعد آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فرینڈشپ ملی ہے. اس سے پہلے آپ کے دوست نہیں تھے ایسے. آپ بس سب کے ساتھ جس کے ساتھ آپ چاہتے تھے آپ ہینگ آؤٹ کر لیا کرتے تھے. بٹ آپ کو جو دوست, جو کیفیت آپ کو ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک قریبی دوست آپ کو ملتا ہے, وہ آپ کو ملے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور وہ آپ کی عمر میں آپ کی پروفٹ ہوڈ میں آ کے آپ کو ملے ہیں آفٹر یور 40s. سو دس از اے بیوٹیفل تھنگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے بچا کر رکھا, بری کمپنی سے بچایا, گناہوں سے بچایا. سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ پورا مکہ تھا وہ کسی ایک بڑی شادی میں کہیں کوئی گیدرنگ ہو رہی تھی, اس میں جا رہا تھا جہاں بہت دف بج رہے تھے اور میوزک تھا اور جو ڈرمز تھے وہ بج رہے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ راستے میں بھی پہنچا تھا کہ مجھے جیسے لگا جیسے مجھے نیند آ رہی ہے، تو میں نے کہا میں تھوڑا ریسٹ کر جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں جہاں بیٹھا تھا وہاں ایسا سویا کہ میری آنکھ صبح کھلی اور مجھے پتا چلا کہ لو جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا وہ تو سب ختم بھی ہو گیا۔ اللہ اپنے بندوں کو ہاتھ پکڑ کے برائیوں میں سے واپس لے آتا ہے اگر اس بندے کے اندر اس کے دل کی شفافیت، ہدایت کی طرف انکلینیشن دیکھ لے۔ اللہ برائیوں اور گناہوں میں سے نکال لیتا ہے انسان کو۔ انسان میں طاقت نہیں ہوتی ہے کہ انسان گناہوں میں سے نکل سکے، انسان میں طاقت نہیں ہوتی ہے کہ انسان برائیوں کو چھوڑ سکے، اللہ بندے کو نکال لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے محفوظ رکھا اور ہمیشہ بچا کر رکھا، اب آپ کے حبیب پر ایک کیفیت آئی تھی وحی کے بعد جس میں آپ گھبرا رہے تھے، جس میں آپ اس گھبراہٹ میں شیور کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے بعد سے یہ کانسٹنٹ کیفیت ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نیریشنز میں آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی رسول اللہ کو کام کرتی رہتی تھیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، اور رسول اللہ کو کانسٹنٹلی لگتا تھا کہ جیسے اوپر سے کوئی چیز آئے گی اور ان کو گراسپ کر لے گی۔ اور یہ فیلنگ رسول اللہ کو کیوں تھیں؟ بیکاز اوپر سے جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے ان کو حق کر کے، ان کو دبا کر، بھیج کر اقرا اور سورت الگ کی آیات پڑھائی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمبے عرصے تک یہ کیفیت رہی تھی۔ حضرت خدیجہ بتاتی ہیں کہ آپ ڈر جایا کرتے تھے، آپ گھبرایا کرتے تھے، اور آپ کو لگتا تھا کہ کوئی چیز اوپر آسمان سے آ کے آپ کو گراسپ کر لے گی، تو آپ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ کیفیت تھی جس پر اللہ کو پیار آیا، اور اللہ نے یا ایھا المزمل کہہ کر محبت سے آپ کو پکارا، او یو ہو ریپس ہمسیلف ان کلودنگ۔ تو ایک محبت کا اظہار ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے، اور یہ اظہار اللہ کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جو دین پر عمل کرتے ہوئے تھکنے لگ جاتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس کو لگتا ہے کہ کہیں میرا بیک ٹریک نہ ہو جائے، اس کو لگتا ہے کہ کہیں میں تھک نہ جاؤں، اس کو اپنی امیدیں ٹوٹتے ہوئی نظر آتے ہیں، شاید میں صبر نہ کر سکوں، شاید میں اپنی زبان کو کنٹرول نہ کر سکوں، شاید میں سامنے والے کی کانسٹنٹ ظلم کی کیفیت کو برداشت نہ کر سکوں۔ یہ انداز بیان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، قرآن میں ہر آیت میرے لیے ہے۔ یہ مت کہیں ہمارے لیے ہے، کہیے قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے۔ تو یا ایھا المزمل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے لیے کچھ نہیں ہو؟ بہت کچھ ہے۔ جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظر آ رہی ہے، وہاں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ رسول اللہ کی امت میں ٹوٹے پھوٹے کمزور ایمان والے لوگوں کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ مشکل آتی ہے، میرے حبیب پر بھی تو آئی تھی، وہ بھی تو گھبرائے تھے، ان کی بھی تو یہ کیفیت تھی کہ شاید میں پتہ نہیں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں۔ آج ہم دین کے راستے پر آتے ہیں اپنا لائف سٹائل چھوڑ کر، ہم 4 لوگوں سے، 10 لوگوں سے، ہزاروں لوگوں سے مختلف عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ دل میں خیال آتا ہے کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہی، کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی، کوئی بھی نہیں کر رہا میرے آس پاس، پورا خاندان نہیں کر رہا، اور میں کیا کرنے کھڑی ہو گئی ہوں۔ سب مل کر انجوائے کر رہے ہیں پارٹیز، اینڈ آئی ایم کیپنگ مائی سیلف الون جسٹ فار دا سیک آف اللہ، کہ یہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، آئی کانٹ گو دیئر۔ کہیں میں ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہی، کہیں میں بہت سختی تو نہیں کر رہی۔ ایسے میں جب یہ سوچیں آتی ہیں، انسان ٹوٹتا ہے اندر سے، لٹرلی ٹوٹتا ہے۔ اور جب انسان اندر سے اس عمل کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، وہیں سے اللہ کی محبت اندر داخل ہوتی ہے، اس قلب کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے، اس قلب کے اندر ہمت داخل ہوتی ہے، اس قلب کے اندر، اور پھر انسان کو اندر ہی محسوس ہوتا ہے، اندر سے جواب آتا ہے، نہیں، میں حق پر ہوں، میں نے دعا کی تھی، اللہ جو حق ہے مجھے اس پر چلا دے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، وہ الودود ہے، وہ آپ کو آپ کی مشکلات میں اکیلا نہیں چھوڑتا اگر آپ کا اس سے کنیکشن مضبوط ہے، اگر آپ کا دامن اس کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بظاہر چاہے آپ کمرے میں اکیلی ہوں،
بظاہر چاہے آپ گھر میں اکیلی ہوں، بظاہر چاہے دنیا میں آپ کا کوئی اپنا نہ رہے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ الودود ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے محبت ہوتی کیسے ہے۔ اور محبت کے لیے کہتے ہیں نا، محبت عیب نہیں دیکھتی، محبت اگر عیب دیکھتی تو کہتے ہیں اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ ہم میں سے کون ہے جو عیب سے پاک ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو سن لیس ہے۔ اگر محبت عیب دیکھتی تو اللہ ہماری طرف ایک نگاہ نہ ڈالتا، لیکن یہی کیفیت محبت کی ہمیں بھی سکھائی گئی ہے۔ وہ اللہ رب العزت، ظاہر ہے اس کا ظرف بہت ہے، تو وہ تو ہمارے گناہوں میں ڈوبنے کے باوجود ہم سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا ہے، لیکن ہمیں بھی سکھا دیا گیا ہے، جس سے محبت کرتے ہو، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس کی خوبیوں پر نظر رکھو، اس کی خامیوں کو اگنور کر دو جیسے ہے ہی نہیں۔ اور حقیقتاً اگر محبت ہوتی ہے تو انسان کو خامی بھی خامی نہیں لگتی، انسان اس کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے اندر رکھتے ہوئے اس کو بھی اس انسان کا کریڈٹ بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن صرف مجھے اور آپ کو اللہ سے نہیں جوڑ رہا، یہ قرآن صرف ہمیں علم نہیں دے رہا، یہ قرآن صرف ہمیں عمل میں دوڑا نہیں رہا، یہ ہمیں آس پاس کے لوگوں کو ڈیل کرنے کے سلیقے بھی سکھاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو دل سے تھامنے والا، عمل کا حصہ بنانے والا، آخری سانس تک اپنے کردار میں ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سے اس رمضان اس قرآن کی محبت کو ایسا قبول کر لے کہ آج کے بعد کبھی ہمارے قدم گناہ کی طرف نہ اٹھیں۔ جو کمی ہے ہمارے فرائض میں، اللہ آپ کی دی ہوئی طاقت سے ہم ان فرائض کو اپنانے والے بن جائیں۔ جو ہماری زندگی میں کہیں کوئی غلطی ہے، اللہ آپ کی محبت اس غلطی کو کمپلیٹلی ہماری زندگی سے دور نکال دے۔ اگر گناہ ہیں، اگر لائف سٹائل غلط ہیں، اللہ آپ کی محبت، آپ کے کلام کی محبت ہمیں ان گناہوں سے دور ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اللہ اپنے کلمہ کن سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سے ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہمارا قرآن سمجھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم سے ہماری برداشت اور ہمارا صبر قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہماری زبانوں کو ایسا آپ اخلاق عطا فرما دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہم پر امتی ہونے کے طور پر رشک کر سکیں۔ اللہم اجعل صیامنا صیام الصائمین، اللہ مخلصین کا صیام بنا دے۔ وقیامنا فی رمضان قیام القائمین، اللہ فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں شامل فرما دے۔ ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین، اللہ ہمیں غفلت والوں میں سے نکال کر جاگنے والوں میں شامل فرما دے۔ وہب لنا جرمنا فی رمضان، اللہ ہمارا اس رمضان میں معاملہ ایسا کر دے کہ ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائیں۔ یا الہ العالمین فاعف عنا فاعف عنا یا عافیا عن المجرمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔